تقریباً 23 سال پہلے کا بیان۔ شراب کی بوتل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کی بوتل۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہونے والے مختلف آڈیو بیانات کو تحریری صورت میں بنام فیضان بیانات عطار المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کے شعبہ بیانات امیر اہل سنت کی طرف سے ترمیم و اضافے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ الکریم۔ ان بیانات میں سے اب شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ 9 جون 2000 کو ہونے والے ایک بیان شراب کی بوتل کو رسالے کی صورت میں منظر عام پر لا رہا ہے۔ دعائے امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شراب کی بوتل پڑھ یا سن لے، اسے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سنایا۔ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شراب کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ پاک، مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما لے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جب ایک بندہ بندے سے ڈر کر خلوص دل کے ساتھ تائب ہوا تو اللہ پاک نے اس کی شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے، الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگنا ضروری نہیں،
بلکہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ شراب کی مذمت پر آیات مبارکہ: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت 90 اور 91۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت مبارکت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال یعنی نقصانات بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار مدعو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ شراب کی مذمت پر 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، حضرت وائل حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی، میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پی لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی،
لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. شیخ حق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد جو توبہ قبول نہ ہونے کا ارشاد فرمایا گیا، یہ گناہ کی سنگینی کو بیان کرنے اور ڈرانے کے لیے ہے، کیونکہ در حقیقت اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ پاک کے فضل سے وہ ضرور قبول ہوگی. یا پھر یہ مراد ہے کہ چوتھی مرتبہ پینے کے بعد اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق ہی نہ دے گا، بلکہ وہ گناہ کی ڈھٹائی پر مرے گا اور اسے نہر الخبال سے پلائے گا. راوی سے پوچھا گیا کہ نہر الخبال کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر جو دوزخیوں کے پیپ سے جاری ہوگی. نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، یعنی شراب کی مداومت کرنے یعنی ہمیشہ پینے والا، اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے اور جادو کی تصدیق کرنے والا کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو جادو کی تاثیر بھی ذاتی ہی یعنی اس میں اللہ کے دیے بغیر خود بخود تاثیر ہونے کا قائل ہو. نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے کہ ایک بت پرست، یعنی بغیر توبہ کیے شرابی رہتا ہوا مرے تو اللہ پاک اس پر ایسا ناراض ہوگا جیسا بت پرست پر ناراض ہوگا. قرآن کریم میں رب تعالی نے شراب کو بتوں کے ساتھ ذکر کیا. نیز شرابی نشے میں بت پرستی کرے تو کوئی تعجب نہیں کہ بے عقل سب کچھ کر لیتا ہے، تو شراب بت پرستی کا ذریعہ بن سکتی ہے، غرض کہ یہ وعید بہت سخت ہے. نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسا کہ ایک بت پرست. نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی. نمبر 1، شراب نچوڑنے والے پر. نمبر 2، شراب نچڑوانے والے پر. نمبر 3، شراب پینے والے پر. نمبر 4، شراب اٹھانے والے پر. نمبر 5، اس پر جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائے گی. نمبر 6، شراب پلانے والے پر. نمبر 7، شراب کی قیمت کھانے والے پر. نمبر 8، شراب بیچنے والے پر. نمبر 9، شراب خریدنے والے پر. نمبر 10، اس پر جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو. نمبر 6، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. 7، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس یعنی جنتی چشمے سے پلاؤں گا. شراب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بہنے والی چیز یعنی لیکوڈ جس کے پینے سے نشہ انٹاکسیکیشن آتا ہو شراب ہے، چاہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو. شراب پینے کا حکم. شراب پینا سخت کبیرہ گناہ ہے.
شراب پینے کی چند وجوہات. نمبر 1، شراب پینے والے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا. نمبر 2، جہالت، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے غم دور ہو جاتے ہیں. نمبر 3، ناچ گانے کی تقریبات یعنی فنکشنز میں شرکت کرنا، خاص طور پر ڈانس کلبز میں جانا. ایسی جگہوں پر شراب نوشی عام پائی جاتی ہے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. شراب کے نقصانات. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب کے بے شمار طبی اور اخلاقی و معاشرتی نقصانات ہیں، جن میں سے چند پیش خدمت ہیں. چنانچہ شراب کے طبی نقصانات. نمبر 1، کسی ماہر کا کہنا ہے کہ شروع میں انسانی بدن شراب کے نقصان پہنچانے والے اثرات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شراب پینے والے کو خوشی والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن جلد ہی انسان کے اندر کی برداشت والی قوت ختم ہو جاتی ہے اور شراب کے نقصانات پہنچانے والے اثرات اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. نمبر 2، شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی لیور پر ہوتا ہے اور جگر خراب ہونے لگتا ہے. نمبر 3، شراب کی وجہ سے گردوں یعنی کڈنیز پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے اور آخر کار گردے فیل ہو جاتے ہیں. 4، شراب کی وجہ سے دماغ اور معدہ سوج جاتا ہے جبکہ ہڈیاں نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں. نمبر 5، شراب کی وجہ سے جسم میں موجود وٹامنز بھی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی تھکن، سر درد، متلی اور پیاس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. 6، زیادہ مقدار میں شراب پینے والے کا دل اور سانس لینے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور وہ فوراً موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے. 7، کسی ماہر کا کہنا ہے کہ 12 سے 23 سال کی عمر میں شراب کی عادت ڈالنے والوں میں سے 51% افراد مر جاتے ہیں. ایک اور مشہور محقق کا کہنا ہے کہ 20 سال کی عمر سے شراب پینے والے اکثر افراد 35 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے. شراب کے اخلاقی و معاشرتی نقصانات. نمبر 1، ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل ہو جاتے ہیں. نمبر 2، شرابی شوہروں کے ہاتھوں بیویاں ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں. نمبر 3، کئی عورتیں شرابی افراد کی طرف سے جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں. 4، شرابی والدین کی اولاد بھی عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ بیمار اور کمزور ہوتی ہے. 5، یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ شرابی شخص کے گھر والے اور دوست احباب اس کے پیار، محبت، ہمدردی اور خلوص وغیرہ سے محروم رہ جاتے ہیں. شراب اور شرابیوں سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب کے بے شمار نقصانات ہی کی وجہ سے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور دیکھا جائے تو کوئی بھی عقل مند انسان اس چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں. امت کے خیر خواہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو. نیز ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا میں کسی نشہ کرنے والے کے پاس آتے ہیں اللہ پاک ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کو آ کر برا بھلا کہیں گے کہ تو نے ہی مجھے اس جگہ پہنچایا ہے. اس لیے ایسی محفل یا پارٹی وغیرہ نہ خود رکھی جائے جہاں شراب ہو اور نہ ہی ایسی محفل یا پارٹی میں شرکت کی جائے. اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ شراب تو آنے والے غیر مسلموں کے لیے رکھوں گا، خود نہیں پیوں گا، تو یہ مسئلہ یاد رہے کہ کسی غیر مسلم کو شراب پلانا بھی حرام ہے اور پلانے والا سخت گناہگار ہے. شراب کی عادت کیسے ختم کی جائے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کی معاذ اللہ شراب پینے کی عادت بن چکی ہے تو اسے اس عادت بد سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان تدابیر کو اختیار کرنا بے حد مفید ہے. نمبر 1، سب سے پہلے ایسے دوستوں اور مجلسوں سے خود کو دور کیجیے جہاں شراب کا استعمال ہوتا ہو. نمبر 2، شراب پینے سے سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگیے کہ وہ شراب سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے. نمبر 3،
شراب کی عادت چھڑانے کے لیے اگر علاج کروانا پڑے تو وہ بھی کروائیے۔ نمبر 4، ہو سکے تو حلال کمانے کھانے کے علاوہ جو وقت ملے اسے فارغ گزارنے کے بجائے نیکی کے کاموں، مثلا سنتوں بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے گزاریے۔ 5، اگر کبھی شیطان دوبارہ شراب پینے پر ابھارنا شروع کرے تو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ان عذابات کا تصور اپنے دل میں جمائیے۔ شراب پیوں گا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جاؤں گا، شراب پیوں گا تو دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا، شراب پیوں گا تو دوزخ میں فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے، شراب پیوں گا تو جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی، شراب پیوں گا تو لعنت کا مستحق ٹھہروں گا، شراب پیوں گا تو دوزخ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، شراب پیوں گا تو خنزیر یعنی پگ بنا دیا جاؤں گا۔ توبہ کی ترغیب، توبہ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے جھوٹ، غیبت، شراب نوشی یا کوئی اور گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے تو اسے معافی مل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ توبہ سے غفلت نہ کرے۔ جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ گناہ کی یاد نے پسینے سے شرابور کر دیا۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی مقام سے گزرے تو ایک مکان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رقت طاری ہونے کے اسباب آپ رحمت اللہ علیہ پسینے سے شرابور تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور یہاں آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ فرمانے لگے، ایک دور میں اس مکان میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، لہذا جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنا وہ گناہ شدت سے یاد آتا ہے اور مجھے بہت ندامت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں میری یہ حالت ہوئی۔ حضرت عتبۃ الغلام کی توبہ۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ کسی دور میں بہت گناہ کیا کرتے، شراب پیتے اور دیگر برائیوں میں ملوث رہتے تھے۔ ان کی اصلاح کا سبب کیا ہوا اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 5-6 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ سن کر رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے شیخ، اگر مجھے جیسا گناہ گار بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو کیا اللہ پاک قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں،
اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ بھی وہیں قریب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے، اور پھر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ پاک کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور بروز محشر رب اکبر کی سخت ناراضی ہے۔ گر تو جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ جاری رکھ، ورنہ گناہوں سے باز آ جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن یعنی گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے مشہور زمانہ گناہ گار کی بھی رب رحیم توبہ قبول فرما لے گا؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والا پروردگار ظالم بندے کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے اس وقت سر اٹھا کر اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن پاک اور علوم دینیہ میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی نہ بھولوں۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے ایسی پرسوز آواز عنایت فرما کہ میری قرات سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا حافظہ بہت قوی ہو گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو جو سنتا وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر روزانہ 1 پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون رکھ گیا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی میں ایسا ہوتا رہا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایسے شخص کا حال ہے جس نے اللہ پاک سے لو لگائی، یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کی۔ گناہ لکھنے والے نوجوان پر رحمت الہی۔ ایک نوجوان اللہ پاک سے بہت ڈرتا تھا، اور جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا وہ اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک بار جب اس نوجوان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے حسب معمول اپنے اس گناہ کو لکھنے کے لیے اپنی ڈائری کھولی تو اس پر پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کا یہ حصہ تحریر تھا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوم جائیے، اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہم گناہ گاروں کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ بس ہمیں گناہوں پر شرمندگی اور ندامت اختیار کرنی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ وہ نوجوان اپنے گناہوں کو یاد رکھنے کے لیے انہیں لکھ لیا کرتا تھا، مگر ہم گناہوں کو بھلاتے اور برسوں پہلے کی جانے والی نیکیوں کو یاد رکھتے اور وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی حاجی ایسا ہو جس نے چند حج کیے ہوں اور اسے ان کی تعداد یاد نہ ہو، بلکہ سب یاد رکھتے اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج اور اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، دیگر نیکیوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میرا اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا معمول ہے، صاحب میں روزانہ اتنے 1000 درود شریف پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں سب اپنی نیکیوں کی تعداد تو یاد رکھتے ہیں، مگر گناہوں کی تعداد یاد نہیں رکھتے، بلکہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ندامت ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹینشن ہے، اسے بھلا دیا جائے۔
اس طرح اپنے گناہوں کو بھلانے کی فکر میں ہوتے ہیں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے اور گناہ یاد رکھے، کیونکہ نیکیاں یاد رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر نیکیاں یاد رکھ کر بھولتا رہا اور دوسروں کو بتاتا رہا تو ریاکاری کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ گناہ یاد رکھنے کا فائدہ ہے کہ گناہ یاد رہے گا تو ندامت ہوتی رہے گی، دل جلتا رہے گا اور کبھی سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ نیز اگر گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی اور دل جلتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، جیسا کہ گناہ لکھنے والے نوجوان کے واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نوجوان سے جب بھی کبھی گناہ ہو جاتا تو وہ ندامت سے اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ خط قدرت سے اس کی ڈائری میں پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کا یہ حصہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لکھ دیا گیا۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ توبہ کے بارے میں پوچھنے والی خاتون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک خاتون ملی، اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ بولی میں نے بدکاری کی تھی اور جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا تو تباہ ہو گئی اور تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر اس عورت کو یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ اس عورت کو تلاش کرنے کی وجہ سے بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنی جب میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پارہ 19 سورہ فرقان آیت 70 آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخش دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک نمازی بننے کا نسخہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے، اور ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں بنیت ثواب ساری رات گزارنے کی التجا ہے۔ عشاء کے بعد بے شک وہیں آرام فرما لیجیے اور اللہ پاک توفیق دے تو تہجد بھی ادا کیجیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر اور روزانہ جائزے کے ذریعے نیک اعمال نامی رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنے کا ذہن بنے گا۔